السلام علیکم، نظر چوہان فوڈز نیو جرسی سے آپ کے ساتھ رابطے میں۔ کل مجھے کسی نے کہا کہ آپ تاریخ ضرور بتایا کریں اور دن وغیرہ یہ وہ۔ میں نے شاید کئی دفعہ عرض کی کہ جناب میں ناؤ میں رہتا ہوں، موجودہ مومنٹ میں زندگی گزارتا ہوں، اسی میں پاسٹ ہے، اسی میں پریزنٹ ہے۔ آپ میرا کوئی بلاگ، میرے کو 2000 بلاگ ہو گئے ہیں، کوئی 1000 کے قریب وی-لاگ ہو گیا، آپ اس کو اٹھائیں، آپ ناؤ میں فیل کریں گے۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کہ آپ کو تاریخ کی ضرورت پڑے گی۔ یہ نہیں کہا ہوا نجومی یا یہ جو ٹی وی چینلز پہ بیٹھتے ہیں کل گانڈے کی حکومت ختم ہوگی، کل یہ ہوگا، پرسوں وہ ہوگا۔ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ ایک بیسس اور ایک کرما اور ایک یہ جو سرکل ہے جس میں یہ کاسموس گھوم رہا ہے، اس میں میرا سارا بیانیہ ایمبیڈڈ ہے۔ ایک میں بڑا تنگ آتا ہوں جب لوگ بڑے فضول قسم کے کامنٹس میرے یوٹیوب یا باقی، اب آپ دیکھیں تقلید کی اس حد تک گند پڑ گیا ہوا ہے کہ لوگ کسی دوسرے کے چینل اور اس پہ آ کے آئی ڈو ناٹ وانٹ اینی سارٹ آف پاپولیرٹی فرام ہیئر۔ میرا چینل مونیٹائز بھی نہیں ہے، اینی فیم۔ میرے کچھ لوگ میرے ساتھ وابستہ ہیں اس تھنکنگ سٹریم پر جن کے لیے میں یہ ایفرٹ کرتا ہوں، اور یہ ایفرٹ فرض کفایہ ہے، فار پوسٹیرٹی ہے۔ مجھے جرمنی سے 2 ہفتے پہلے کچھ لڑکوں نے جوائن کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاسٹل میں بڑا مزہ لیتے ہیں آپ کا جب یوٹیوب پہ یہ وی-لاگ آتا ہے۔ اس سے پہلے ملیشیا میں بھی اسٹوڈنٹس یہ کرتے تھے، وہ تو پھر فوج کے اتنے بڑے مخالف ہیں کہ وہ تو دوڑ ہی گئے جب میں نے فوج کی آن دا پرنسپلز تعریف شروع کی۔ لیٹ می کلیریفائی ہیئر، میں کبھی بھی آرمی کے نہ خلاف تھا، نہ ہوں گا۔ میں ملٹری کی پولیٹیکل انٹرفیرنس کے خلاف رہا ہوں۔ میں انفیکٹ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا بہت بڑا ناقد رہا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں نا، کل مجھے کسی نے رؤف کلاسرا کی بھیجی ویڈیو مجھے بہت ٹپ آئی، اور میں واقعہ ہی چاہتا ہوں کہ ایک کوئی ڈریسٹک لا بننا چاہیے، ان کٹوں کو پکڑ کے اندر دینا چاہیے۔ آپ دیکھیں یہ رؤف کلاسرا، عامر متین، ارشد شریف نہ صرف یہ شرابیں کبابیں پیتے ہیں، یہ 17 سال کی بچیوں کو پریگننٹ کر کے بڑے فخر سے ایک دوسرے کے ساتھ کاؤنٹنگ کرتے ہیں۔ کل کٹا حرامزادہ رؤف کلاسرا کہہ رہا تھا، وہ جنرل جاوید جس کو تنا شنا ہے اسپائنیج میں، ٹھیک ہے نا جناب صاحب، اس کے بارے میں بتا رہا تھا، او جی جیک برانچ نے فائنلی جواب دے دیا، او جی جیک برانچ نے کہا جی یہ ایکسکلوسیولی ہمارا ملٹری کا معاملہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی نقطہ اٹھایا تھا کہ وہ ریٹائر، انہوں نے کہا جی ہم اس کو حاضر سروس میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ یس دے کین۔ آپ دیکھیں ادھر پینٹاگون میں لوگ وہ اٹھا کے جرنیل کو باہر مارتے ہیں، ٹھڈے مارتے ہیں۔ ایسپائنیج تو اتنا بڑا کرائم ہے، ادھر پھر بھی انہیں کورٹ مارشل فورڈ ہو رہا ہے، وہ پھر بھی اس کو کلاسرا جیسے، اچھا ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہی کلاسرا ہے جس نے دورانی کی کتاب پہ ڈانس کرنا شروع کیا، جو کہ واز اے ٹریش، اور دورانی کو کاش اس پہ پھانسی لگائی جاتی اس کتاب پہ۔ ہاؤ پیٹریوٹک ان پیٹریوٹک ہی واز ان دیٹ بک۔ المیہ ہمارا یہ ہے، مجھے اظہر صاحب، رؤف کلاسرا اور یہ سارے کہتے ہیں جی آپ کیونکہ ملٹری کے خلاف ہیں آپ کے گھر پر قبضہ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لیٹ می ٹیل یو، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، یہ کوئی کرما کا آپریٹ ہو رہا ہے۔ اس گشتی کو اللہ تعالیٰ ایک بہت بری موت کی طرف دھکیل رہا ہے۔ میں نے اسے بڑی دفعہ معاف کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، میں ادھر کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایک عبرت کا نشانہ بنانا چاہتا ہے کہ ٹرسٹ میں بریچ کرنے سے یہ ہوتا ہے۔ اور میں انشاءاللہ اپنی سٹوری جب یہ کنکلوڈ ہوتی ہے میں بتاؤں گا آپ کو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میرا ملٹری کے ساتھ کسی قسم کا کوئی پنگا نہیں ہے۔ ہاں میں فیض حمید کا حمایتی بہت زیادہ اس لیے ہوں
دیکھیں میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ دو ہی آپ کے پاس آپشنز ہیں، یا آپ قبائلی نظام میں واپس چلے جائیں یا آپ نیشنل اسٹیٹ میں آ جائیں۔ نیشنل اسٹیٹ میں یہ ہے، یہ نہیں ہے میرا کراچی تیرا کراچی، میرا لاہور تیرا لاہور، ایبسولوٹلی ناٹ۔ ون یونٹ از was misconstrued by East Pakistan. It wasn't like that to get hold of resources. It was of national state کی پرزرویشن کے لیے۔ ابھی بھی میں صدارتی نظام کے شدید خلاف ہوں۔ کوئی نظام نہیں، کوئی سیاستدان will not be able to operate here in this elite class۔ آپ دیکھیں، کل مجھے کسی نے پوچھا جی یہ آپ نے یا افریدی یہ وہ، جناب ان تینوں کا چیمبر ہوتا تھا، وہ ایک اسلام آباد میں مرکز میں بھول جاتا ہوں، میں نے بھی 7-6 دکان لے لی تھی، پھر میں نے واپس کی، میں ان کی طبیعت ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ اس کا نام تھا منیلا افریدی اینڈ خان شاہ، منیلا افریدی اینڈ شاہ، یہ منیلا عطن منیلا افریدی، یا افریدی اور شاہ منصور علی شاہ، بدماش گنڈے، لڑکیاں لاتے تھے چیمبر میں، شراب پیتے تھے، ٹاؤٹی کرتے تھے، ملٹی نیشنلز کے کیسز لیتے تھے۔ وہ ایک افریدی اینجل اینڈ خان کا انہوں نے کام لیا سارا، وہ اچھے بندے تھے، ان کے پاس ملٹی نیشنلز کے کیسز تھے۔ ہمارے ایک لا کالج کے پروفیسر آلسو لیٹر آن جوائن دیم، بلکہ ریزائن فرام لا کالج۔ یہ غنڈہ گردی بدماشی ہے۔ ایک اور میں آپ کو کلیئر کر دوں، میں نے جو کہا ہے نا کہ جانبداری پہ، میں آپ کو پروف کر سکتا ہوں کہ کیوں کوئی غیر جانبدار جرنلسٹ، تبصرہ کرنے والا آبزرور، سیاستدان تو خیر ہو ہی نہیں سکتا غیر جانبدار، ریلیجس پرسن بھی غیر جانبدار نہیں ہو سکتا، بہرحال جرنلسٹ، آبزرور، فلاسفر، اس لیے وہ غیر جانبدار نہیں ہو سکتے جب ان کو طاقت، پیسے اور شہرت کا شوق چڑھتا ہے۔ یہ 3 شوق مجھے نہیں ہیں جس وجہ سے میں انڈیپینڈنٹ بیانیاں دے سکا ہوں۔ آپ میرے علاوہ پورے پاکستان میں یا دنیا میں کوئی پاکستانی مجھے ڈھونڈ کر بتا دیں نظر صاحب یہ انڈیپینڈنٹ تبصرہ کرتا ہے، ایک بتا دیں۔ وہ جرمنی کے لڑکوں کو میں کہہ رہا تھا یار تم عاطف تقیر کو نہیں سنتے، وہ بڑے ایسے، میں کہا وہ نواز گانڈے کے حسن پہ شاعری کرتا ہے، اس کی بن پہ شاعری کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ تو حالات ہیں آپ کے، شاعر بنا پڑتا ہے ادھر، فوج کو تنی آئیں گے، فوج، یہ جو جنرل باجوہ ہے نا یہ بڑا کمزور ہو گیا ایکسٹینشن کے بعد۔ فوج کا کوئی جنرل ہوتا ہے نا میرے جیسا یا فیض حمید جیسا، ان کی ٹوہی مارتا ہے ان سب کی۔ یہ پاکستان نیڈز مارشل لا، پاکستان نیڈز ملٹری کورٹس۔ اگر کوئی آپ سینٹی چاہتے ہیں، ہوا کیا ہے پاکستان کے ساتھ اب؟ پھر وہی امریکہ کا لولا پوپا، پھر امریکہ جیت گیا۔ فج کیے ہیں انہوں نے فگرز 5.6 گروتھ کے، کہتے ہیں وہ شاید راجہ صاحب ہمارے دوست کے ایوب خان کے وقت سے یہ فج ہو رہے ہیں۔ باجی بات کمال ہے۔ دیکھیں اندازہ لگائیں، امریکن سیٹلائٹ میں آہستہ آہستہ عمران خان TC کر کے دوبارہ پاکستان کو لے گیا اور سب کو اپاہج کر دیا، ان کی شرائط کی گئی۔ ادھر مجھے ایک دفعہ کوئی دور تھی تھوڑی، میری کلینک علاج کے لیے جانا ہوتا تھا، وہ مجھے گاڑی بھیجتے ہوتے تھے، میں میڈیکیئر پہ ہوں جس پہ کہ انشورنس نہیں دی جاتی کیونکہ میں ادھر جاب نہیں کرتا، اور ہمارے صوفی رستمانی صاحح 5000 روپیہ اکٹھا کرتے ہیں سوٹ میں اپنے کینسر کا علاج کروانے کے لیے کوٹری سے۔ اندازہ لگائیں، ظلم ہے۔ آپ سب 22 کروڑ مر جائیں گے، مر رہے ہیں، کوئی اور چارہ نہیں ہے، یہ کرما ہے اللہ نے کہ